السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولی اما بعد، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہے اور نہ انہیں جھڑک اور نہ ان سے بہت کرم والی بات کہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی، بس اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر، خاص کر اس وقت جب تک وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں۔ اور فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تو ان کو اف تک نہ کہے۔ تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اس آیت کے اندر تفسیر جو لے کے آئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ لفظ فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ والدین بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے، اور جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے، جب جوانی کا جوش ایک الگ ہے، جوانی کے اندر بندے کو ہوش نہیں رہتی، زیادہ تر غصہ آنا، جلدی غصہ آ جانا، طبیعت کبھی کیسے۔ تو جب بندہ کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر کوئی بھی انسان اس کا بچپنا سا آ جاتا ہے، کبھی طبیعت نرم کبھی گرم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اس وقت تو جوانی میں ہوگا، تیرے والدین بڑھاپے میں ہوں گے، تیرے والدین کی طبیعت کبھی گرم ہوگی کبھی نرم ہوگی، کبھی وہ اونچی آواز میں بولیں گے کبھی وہ کیسے بولیں گے، لیکن تو نے ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا، تو نے ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، آنکھیں نہیں ملانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والا آیا، فرمایا محبوب میرا باپ جو ہے نا وہ میرا مال اجاڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے باپ کو بلایا۔ جب باپ آیا فرمایا بزرگ تو اپنے بیٹے کا مال اجاڑتا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا مال نہیں اجاڑتا، بلکہ میں اس کا مال اپنی بہنیں یعنی کہ ان کی پھپھیوں پر خرچ کرتا ہوں، اور میں اس کا مال جو ہے وہ اپنی بیٹیوں یعنی کہ اس کی بہنوں پر خرچ کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی ٹھیک ہے، یہ تو اچھی جگہ جا تو خرچ کرتا ہے۔ وہ نوجوان جو ہے وہ بھی اس وقت موجود تھا، تو یہ بزرگ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں تو غلط جگہ نہیں اس کا مال ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی بہنوں اور اس کی پھوپھیوں پر خرچ کرتا ہوں، تو بزرگ اٹھ کے چلا گیا۔ آسمان سے جبریل آیا، آ کے کہا محبوب اس کو بلائیے واپس اور اس سے پوچھئے جو اس نے اپنے دل کے اندر اشعار بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بزرگ کو واپس بلایا، کہا تو نے اپنے دل کے اندر کیا گڑھ کے رکھا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم آج مجھے واقعتاً یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میں نے اپنے دل کے اندر اپنے بیٹے کے بارے کے اندر اشعار بنائے تھے وہ یا میں جانتا تھا یا میرا رب جانتا تھا، تیسرا بندہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا کیا تو نے بنائے ہیں؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کوئی درخت لگاتا ہے اور اس سے امید ہوتی ہے کہ یہ درخت بڑا ہوگا تو میں اس سے پھل حاصل کروں گا، میرا بیٹا اس درخت کے منی بھی نہ نکلا کہ اس کا میں کوئی فائدہ اٹھا لوں۔ یہ میری آج شکایت کرتا ہے آ کے آپ کے دربار کے اندر کہ میں اس کا مال ضائع کرتا ہوں۔ محبوب میری کمر دوری ہوگی اسے جوان کرتے کرتے۔ محبوب بندہ کوئی درخت لگاتا ہے، پھل نہ دے کم از کم اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، محبوب اس کا سایہ بھی میرے بیٹے کا سایہ بھی میرے کام نہ آ سکا۔ محبوب کوئی بندہ درخت لگاتا ہے، سایہ اس کا کام نہیں آتا، کم از کم اس کی لکڑی سے بندہ گھر کا فرنیچر بنا لیتا ہے، کوئی دروازہ لگا لیتا ہے گھر کا۔ محبوب یہ میرا بیٹا اس درخت کے بھی مانند نہ نکلا جو سایہ بھی نہ دے، جو پھل بھی نہ دے
کم از کم لکڑی اس کی استعمال کے اندر بندہ لے آتا ہے. محبوب یہ وہ لکڑی لانے والے جو درخت ہے جس سے لکڑی کا فائدہ اٹھایا جائے, محبوب اس قابل بھی میرا بیٹا نہ نکلا. محبوب علیہ السلام کو وہ اپنا بچپنا یاد آ گیا, اپنی یتیمی یاد آ گئی, اپنے باپ کی یاد آ گئی. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ہیں. محبوب علیہ السلام نے اس جوان کو بلایا, سینے میں مکہ مارا, کہا انتا مالو کا لیوالدی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے, آج کے بعد اپنے باپ کی شکایت میرے پاس نہ لے کے آنا. والدین جیسے بھی ہوں, جو بھی ہوں, وہ آپ کا کبھی مال ضائع نہیں کریں گے, آپ کی کمائی برباد نہیں کریں گے. اور میں نے دیکھا ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے اور والدین بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں, واللہ ان کی 90% خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. کیوں ختم ہوتی ہیں؟ وہ اپنے بیٹے سے سوال نہیں کرتے, کچھ کہتے نہیں, کہیں میرا بیٹا پتہ نہیں کس تنگی سے گزر کے پیسہ کماتا ہے اور ہم پہ ضائع نہ کر دے. ان کی 90-95% خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. اور آپ میں سے بیٹھے ہیں, بھائی آپ کوئی بتا دے اپنی ماں کی پسند, کوئی بندہ بتا دے. تیری ماں تیری ہر پسند جانتی ہے, لیکن تو آج تک جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, تیرے بال سفید ہو گئے, لیکن آج تک تجھے یہ نہیں پتہ میری ماں کی پسند کی سبزی کیا ہے, میری ماں پسند کیا کرتی ہے, میرے باپ کو کیا پسند ہے. نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کے ان کے پیر دبائیں, یہ تو ایک بہت بڑا اجر ہے. لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ تیرے باپ سے جملہ بعد کے اندر منہ سے نکلے, پہلے اس کی خواہش پوری ہو جائے. تیری ماں کی زبان پہ بات نہ ہے تو اس کے چہرے کے اثار سے پتہ لگا لے کہ میری ماں کو اس چیز کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے والدین. تو گھر سے نکلتا ہے, نہ جانے تیرے راستے میں کتنی بلائیں ہوتی ہیں, پیچھے بیٹھی ایک بوڑھی ماں دعا کر رہی ہوتی ہے, اللہ وہ بلائیں ٹال دیتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ماں کو دفن کر کے واپس آئے, قبرستان کے اندر ہی بیٹھ کے چیخیں مار کر رونا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا آپ تو عالم ہیں, آپ تو ہمیں روکتے ہیں بھی وابیلے سے نہ رو, تو آپ خود بے تحاشا اور چیخیں مار کے رو رہے ہیں. تو امام حسن بصری فرمانے لگے, لوگوں آج میری جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. یہ والدین جنت کے دروازے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ بھی جنت کا دروازہ ہے, ماں بھی جنت کا دروازہ ہے. تو امام حسن بصری کہنے لگے آج میرا ایک جنت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, دیکھ. تو اپنے باپ سے کہنا بابا مجھے 500 روپیہ چاہیے. وہ گھر سے نکل جاتا ہے 500 کے لیے, جیب کے اندر نہیں ہے, گاؤں کے چودھری کا دروازہ کھٹکھٹائے گا, مجھے 500 روپیہ دے دے, میرے بیٹے کو ضرورت ہے, جیسے کیسے بھی میں تجھے لوٹا دوں گا. وہ جو اپنی جوانی میں بڑا انا پرست تھا تیرا باپ, وہ جو جوانی میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, وہ جوانی میں بڑا مغرور اور بڑا تکبر رکھنے والا تیرا باپ, لیکن آج جب تو پیدا ہوا, جب تیری خواہشات بڑھی, تو تیرے باپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بھی ہچکچاہٹ نہ سمجھی. آج والدین اکثر لوگوں کے دروازے پر ہوتے ہیں, مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں, خواہشات مر جاتی ہیں, کوئی مانگے ہم جھڑک دیتے ہیں, میں کہاں سے لاؤں, کدھر سے لاؤں. وہ ایک ہو کہ تم 10 کو پالتا رہا, تم 4 کو پالتا رہا, تم 8 کو پالتا رہا, تو 8 ہو کے 10 ہو کے 4 ہو کے ایک باپ کو نہ پال سکا, کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بدر. ایسا نہ کر. یہ والدین بڑی عظیم ہستی ہیں, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. گھر میں پڑے ہوں, بیمار ہوں, وہ بھی تیرے لیے رحمت ہے, تیرے لیے نعمت ہے. ایک گناہ گار کو ماں کی دعا کی وجہ سے اگر اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گوانڈ بنا دینا, تو تیرے لیے بھی مشکل نہیں کہ جنت میں تیری ماں تیرے لیے دعا کرے اور اللہ تجھے جنت میں نبی علیہ السلام کا سایہ عطا فرما دے. تو اپنی والدین سے دعائیں لیں جتنا ہو سکے. یہ قیمتی سرمایہ پتہ نہیں کب تک ہے آپ کے پاس, بعد میں نہیں ملے گا, کسی صورت نہیں ملے گا, جہاں مرضی بھاگ لو, جدھر مرضی جا لو. آج اس وقت کا
تمہارے پاس زندہ ان کا فائدہ اٹھا لو، ان سے دعائیں جتنی ہو سکے لے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا باپ تیری ماں تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ جنت کیسے ہے؟ اگر تیرا باپ باہر سے کام کر کے آیا ہے تو فوری دوڑ کے آتا ہے اور پانی پوچھتا ہے، پانی پلاتا ہے، اپنے باپ کے پاؤں دباتا ہے۔ جب پاؤں دبائے گا تو، جب پانی پلائے گا تو، وہ تھکا ہوگا، اس کی تھکاوٹ فوری اتر جائے گی، اور وہ تھکاوٹ جو دکھ تکلیف اندر سے باہر نکلے گی، اور تیرے لیے وہ دعا بن کے جب آسمان سے ٹکرائے گی تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی سے ساری پریشانیاں ختم کر دے گا اور جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ کیوں؟ باپ تو یار تیرا ہے، اس نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کما تیرے لیے رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین پر احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے سامنے اف تک نہ بولو۔ ہمارے ایک علاقہ کا واقعہ ہے، اس بندے نے بڑے قتل و غارت اور بڑے فساد برپا کیے ہوئے تھے۔ ایک وقت آیا، پکڑا گیا، سہیوال جیل کے اندر بند ہو گیا۔ تو جو ماں بیچاری ہے نا، وہ اپنے بیٹے کی ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ ایک دن آیا، بیٹوں نے کہا اماں بس کر دے، روکتے تھے اسے، نہ قتل و غارت کر، نہ چوریاں کر، نہ ڈکیٹیاں کر، نہیں رکتا تھا، تو بڑا سمجھاتی تھی۔ ماں کہنے لگی بیٹا کیا کروں، میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، اس سے ملے بغیر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ ہر تاریخ پہ ماں ملنے جاتی۔ ایک وقت آیا، بھائیوں نے انکار کر دیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم جاؤ اپنے جیسے جانا ہے، ہمارے پاس نہ پیسہ ہے آپ کے لیے نہ کرائے کے لیے، اگر ملنا ہے تو خود جیسے جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ وہ ماں تھی، اس کے پاس 50 روپے سے جیب کے اندر، اور گاڑی پہ بیٹھی، چالی کرایہ دیا، سہیوال شہر کے اندر پہنچی۔ جیل کے قریب پہنچی تو یاد آیا لوگ اپنے قیدیوں کے لیے کھانے پینے کی چیز لے کے جا رہی، وہ میرا بیٹا انتظار کر رہا ہوگا، میری ماں کی چیز لے کے آئے گی، میں کچھ لے کے جاؤں۔ تو 10 روپے کے نا 4 امرود خرید لیے تو خود کو بڑی زیادہ بھوک لگی تھی۔ ایک امرود کھا لیا، 3 ہاتھ میں پکڑ لے، ہوا یوں کہ جوتا ٹوٹ گیا۔ ایک ہاتھ میں امرود پکڑے ہوئے ہے، ایک ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی جوتی پکڑی ہوئی ہے، اور وہ جیل کی طرف چل کے جا رہی۔ چلتے چلتے بیٹے سے ملاقات کی، کہا بیٹا میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ 4 امرود لیے تھے، مجھے بھوک لگی، ایک میں کھا لیا میں نے، تو یہ 3 تیرے لیے لے کے آئی ہوں۔ تو وہاں بیٹا چیخے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ نہ جانے وہ کس طرح کن مشکلات میں ہو کے ماں واپس لوٹی، پیدل آئی، کس حساب سے اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کو دکھ نہ بتلایا۔ اگلی تاریخ آئی تو وہ نوجوان جیل کے اندر انتظار کر رہا ہے، لیکن ملنے والا کوئی نہیں آیا۔ پھر اگلے ماہ اگلی تاریخ آئی تو انتظار کر رہا ہے کوئی آئے گا، لیکن ماں کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ ابھی تھوڑا وقت پڑا تھا کہ جو نا ان کے گاؤں کا ایک ملازم بندہ، ان کے وڈیروں کا جو اسے کمی بولتے ہیں لفظ، وہ اس کے پاس کپڑے اور کچھ چیزیں لے کے پہنچ کے آ کے اسے کہنے لگا کہ یہ کپڑے ہیں تیرے، تجھے پتہ ہے تیری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ کہنے لگا جب پچھلی تاریخ پہ میری ماں نہیں آئی تھی نا، رب کعبہ کی قسم اس دن میں سمجھ گیا تھا میری ماں اس دنیا میں نہیں، اگر ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ میری ملاقات کے لیے نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ایسا لمحہ نہ آئے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ ہمیں اتنا برا نہ بنانا کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کسی تکلیف سے گزریں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں ہمیشہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیق اللہ۔